الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام الاتمان الاکملان علی عبدہ ورسولہ وخلیلہ وامینہ علی وحیہ وامامنا وسیدنا ورسولنا ونبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سلک سبیلہ واہتدی بہداہ الی یوم الدین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ سامعین محترم، عدل کا معنی ہے وضع الشیء علی مقامہ، کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھنا۔ یعنی عدل کا مفہوم یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ برابر اور یکساں اور مناسب سلوک کیا جائے، ہر آدمی کو ایک ہی نظر سے دیکھا جائے، اپنا ہو پرایا ہو، عربی اجمی، گورے کالے، شاہ و گدا کی تمیز کو ختم کرنا۔ آئیے میں اب آپ کے سامنے اس ہستی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو ہر لحاظ سے عادل تھے، جو ایک بہترین عادل، ایک بہترین جج، ایک بہترین منصف اور ایک بہترین معتمد اور معتبر تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر عدل کی ایک ایسی مثال قائم کر دی ہے جو رہتی دنیا تک مشعل راہ ہے۔ سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 1394 ہے، پیارے پیغمبر کے پاس ایک بچی کا کیس لایا گیا جس کا سر کچل دیا گیا تھا۔ نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا اس کا سر ایک یہودی نے کچلا ہے، پیارے پیغمبر نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کا سر بھی کچل دیا جائے۔ فرزق رأسہ بین حجرین، تو اس کا سر بھی دو پتھروں کے درمیان کچل دیا گیا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3475 ہے، نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت مخزومیہ قبیلے کی ایک عورت کا کیس نبی علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ اس کی سفارش کے لیے آپ کے پیارے صحابی سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لک تعت یدہا، تم اس کی سفارش کے لیے میرے پاس آئے ہو، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں محمد اس کا ہاتھ بھی کاٹ کے رکھ دیتا۔ نبی علیہ السلام نے اپنوں کے ساتھ بھی انصاف کیا، غیروں کے ساتھ بھی انصاف کیا ہے۔ آگے بڑھیے، الرحیق المختوم صفحہ نمبر 557 پہ لکھا ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ جب صلح حدیبیہ پر شرائط قائم ہوئی، ان میں سے ایک شرط یہ رکھی گئی تھی کہ اگر مدینے کا کوئی شخص مکے کے اندر آئے گا اس کو واپس نہ کیا جائے گا، اور اگر مکے سے کوئی شخص مدینے کے اندر آئے گا تو اس کو واپس کیا جائے گا۔ ایک صحابی جو ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مکے سے مدینے کے اندر چلے گئے، نبی علیہ السلام کو جب مکہ والوں نے ان کے سامنے وہ شرائط رکھی، وہ شرائط کی طرف توجہ دلائی، تو نبی علیہ السلام نے عدل کرتے ہوئے اپنے اس صحابی کو واپس بھیج دیا تھا۔ نبی علیہ السلام کی عدل کی ایک مثال یہ بھی ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک دفعہ سواری کے اوپر سوار ہیں، آپ کا غلام سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر کے ساتھ ہیں، وہ پیدل چل رہے ہیں، نبی علیہ السلام سواری کے اوپر سوار ہیں، تھوڑا آگے چل کر اپنے صحابی کو کہتے ہیں، اے میرے غلام، اب آپ سواری کے اوپر سوار ہو جائیں، میں پیدل چلتا ہوں۔ اسے عدل کہا جاتا ہے۔ آگے بڑھیے، پیارے پیغمبر نے کہیں بھی عدل کا دامن نہ چھوڑا۔ آج امریکہ کے اندر اہل یورپ جو ہیں، وہ اہل یورپ میں جہاں نوابی کا دورہ ہے، ان ممالک کے اندر جو بڑا بیٹا ہے اس کو ترکے میں زیادہ حصہ دیا جاتا ہے، لیکن ہمارا اسلام جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ صحیح مسلم کے اندر نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 4181 ہے، پیارے پیغمبر کے پاس سیدنا بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر کہنے لگے، اللہ کے پیغمبر، میں نے اپنے بیٹے کو ایک غلام تحفہ دن دیا ہے، آپ اس کے اوپر گواہ بن جائے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا، کیا تم نے تمام اور اپنے بیٹوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ کہا نہیں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا، اتقوا اللہ وعدلوا اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے تمام اولاد کے اندر عدل کے ساتھ کام لو۔
مستدرک حاکم کے اندر الرحیق المختوم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ایک دفعہ ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی، پیارے پیغمبر نے چھڑی ایک صحابی کو لگا دی، چھڑی کو زیادہ سخت لگی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ صحابی کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، آج ہمارے جو بادشاہ ہیں، جو سربراہ مملکت ہیں، اگر ان کو تو عدالت میں پیش کیا ہی نہیں جاتا، اگر پیش کر بھی دیا جائے تو حکومتی اثر و رسوخ جو ہیں وہ آڑے آ جاتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ جو سربراہ مملکت ہے، جو بادشاہ ہوا کرتا ہے، وہ عدالت کے اندر پیشی سے مستثنا ہے، لیکن یہ عدالت پیارے پیغمبر کی ہے، یہ عدالت نبی عادل کی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اس صحابی کو چھڑی پکڑائی اور بدلہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسے عدل کہا جاتا ہے۔ عدل صرف غیروں کے ساتھ نہ کیا، اپنوں کے ساتھ بھی کیا۔ اگر اپنی باری آ جائے پھر بھی عدل سے پیچھے نہ ہٹے۔ آج ہمیں اس عدل کی ضرورت ہے۔ عدالت مصطفیٰ سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب بھی طالبان انصاف آئے تو نبی علیہ السلام نے ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا۔ آج اگر ہم اپنے ملک کا استحکام اور بقا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے ملک کے اندر امن و سکون آ جائے تو ہمیں نبی عادل کی عدل کے اوپر ہمیں عمل پیرا ہونا ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا ملک صحیح مستحکم اور بقا ہمارے ملک کے اندر آ جائے۔ وما توفیق الا باللہ۔